اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ دوسری ویڈیو ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق جو ہم نے گفتگو کی تھی پچھلی ویڈیو میں، کہ ان کے جو ادوار خلافت کے وہ تمام کے تمام جو ادوار ہیں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کے متعلق ہے، یعنی ان سے منسلک ہے۔ لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جو ہے تو اہل سنت اور جماعت کے، لیکن ان کے عقائد میں یہ دراریں میری سمجھ سے بالا ہیں کہ کیوں ہیں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت علی منہاج النبوہ کیوں نہیں مانتے، وجہ کیا ہے، دلیل کیا دیتے ہیں وہ۔ اگر تو ان کی دلیل صرف یہی ہے کہ ان کی چونکہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے جنگ صفین ہوئی تھی، اور ان کا اجتہاد جو تھا اجتہاد خطا تھا، اور اس وجہ سے وہ خلافت علی منہاج النبوہ پہ نہیں پورے اترتے، تو یہ دلیل بالکل ناقص ہے، بلکہ بنتی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ دلیل حدیث مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو مروی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ امام المہد منا لعل اللہ یصلح فی لیلہ واحد، امام مہدی کے متعلق یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ امام مہدی جو ہے ہم میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا۔ تو اصلاح کس بات سے کرے گا؟ یہ دلیل اگر ہم امام مہدی کے متعلق بیان کر سکتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہوگی، تو امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی سیاست کا جو دور تھا پہلے خلافت سے پہلے، ان کو اجتہادی خطا کے دور پہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب خلافت کا جب منصب انہوں نے پکڑ لیا تو ان کا دور 20 سالہ تقریباً دور تھا، یا 19 سال یا قریباً 20 سال دور تھا۔ اس پورے ادوار کو اگر ہم دیکھیں تو وہ استحکام کا دور تھا۔ سیدھا چند واقعات ہیں، اگر اس واقعات کو یعنی چند افراد کا جو قتل جو ان کے ذمے میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسے کہ حجر بن عدی کا قتل ہو گیا، یا حضرت محمد بن عبد الرحمن کا قتل ہو گیا، اس طریقے سیدھا جو قتل ہوئے ہیں لوگ افراد کسی اسباب کے تحت۔ ہم کہتے ہیں کہ اختلافات کی وجہ سے صحابہ میں جھگڑے ہوئے ہیں، کسی اسباب کے تحت اگر اس کو درے تو وہ اسباب نہیں بنتے کہ اس بات سے کہ خلافت علی منہاج النبوہ پہ حضرت معاویہ کو کہے کہ یہ منہاج النبوہ پہ نہیں تھے۔ بھئی جھگڑا تو حضرت علی کے دور میں ہوا ہے، زمانے میں حضرت علی کے دور میں کافی لوگ قتل ہوئے ہیں، اور قتل بھی جن اسباب کے تحت ہوئے، اگر وہ سبب پہلے سے حل کر لیا جاتا تو شاید یہ قتل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے ایک منطق کی روح سے ہم حضرت علی کو خطا پہ نہیں محصور کرتے، لیکن اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ حضرت علی جو ہے بجائے کہ قصاص کو تاخیر کرنے کے لیے قصاص لے لیتے ابتدا کر لیتے تو جھگڑے ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ہم اس میں یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت علی خطا پہ، کیونکہ ہمارا مسلک حضرت علی کو حق پہ مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے یہ بھی اصل وجہ ہے، یہ بھی جان لیں۔ میں حالانکہ مشاجرہ صحابہ پہ اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو لوگ اگر مشاجرہ صحابہ کو ہی بنیاد بنا کے حضرت امام معاویہ پر جو ہے نا طعن کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں ان سے، تو صرف اتنا سوال کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے فور ڈیبیٹ، یعنی فور سیک آف ڈیبیٹ، یعنی صرف اس بحث کو سمجھنے کے لیے چند لمحوں کے لیے سمجھ لیں کہ ہم امیر معاویہ اور حضرت علی کو ہٹا دیتے ہیں بیچ میں سے، اور اسی موضوع کو، اسی قضیے کو دو گروہ کے بیچ میں، دو افراد کے بیچ میں رکھ لیں گے کہ ایک شخص سے حضرت معاویہ کو ہٹا کر اس کا کوئی خاندان کا فرد قتل ہو گیا، اور ایک شخص سے حاکم حضرت علی کو ہٹا کر، اور وہ حاکم وقت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے خاندان کے قتل کے لیے جو ہے نا قصاص لیں آپ فوری، میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، اور حاکم وقت کہتا ہے کہ ابھی نہیں، اب اس کو ذرا رہنے دو، میں آپ سے صرف سوال پوچھتا ہوں، اس میں امام حضرت علی نہ امام معاویہ کا دخل ہے، صرف یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ کس کو حق با جانب سے رہیں گے، شریعت کس کے ساتھ کھڑی ہوگی، صرف اتنا بتا دیں۔ اب ہم حضرت علی کو کیوں حق میں جانتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ علی حق پہ ہے، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگی. یعنی ہمارے پاس اپنے عقلی دلائل نہیں ہیں حضرت علی کو حق پہ جاننے کے لیے، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جو کافی ہے، بس ان کے آگے کوئی بات نہیں ہے. علی کو حق پہ جاننے کے لیے مناقبات علی ہے. ہم حضرت علی کا اور معاویہ کا کوئی مقارنہ نہیں کرتے ہیں، کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. معاویہ زمین ہے، اگر معاویہ حرم کی زمین ہے تو علی عرش معلیٰ ہے. اتنا فرق ہے، دونوں کا بیچ میں کوئی تبادلہ نہیں ہوا، مقابلہ یا تبادلہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن حضرت اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں صرف اور صرف ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حق میں کی ہوئی ہے اس کو لیتے ہیں، جس سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ حضرت علی حق پہ ہے. کیوں؟ ایک اسی طریقے سے حدیث ہے کہ دو گروہ میں جو حق پہ زیادہ ہوں گا وہ اس گروہ سے جنگ کرے گا جو اسلام سے نکل چکا ہوں گا، خارج ہو چکا ہوں گا، مارکا ہوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے خوارج سے جنگ کی تو زیادہ حق پہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے ہمارے لیے کافی ہے حضرت علی کو حق پہ جاننے کے لیے. ہماری عقلی دلائل جو ہے نا اس میں ناکافی، وہ کبھی جانچ نہیں سکیں گے. اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر اجتہاداً غلطی کی، کیونکہ حضرت علی کی مناقبات میں احادیث کثرت سے ہے، قرآن کی آیات کثرت سے ہے. وہ بدری ہے، وہ اول من صحابہ جنہوں نے اسلام لایا ہے، وہ بدری صحابی ہے، ان کے ہاتھوں فتوحات ہوئی ہے، وہ خیبر کے فاتح ہے، اور وہ اجداد ہے اقطاب اور اولیاء کے، اور اب ہے حسمین کریمین کے، ان کے وہ نفس رسول اللہ ہے، وہ زوجۃ بطول ہے. یعنی ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کوئی ختم نہیں ہوگا ان کی تعریفوں کا سلسلہ. لیکن یہاں پہ ایک جزوی بات ہے کہ بات کر رہی منہاج النبوہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف بیان کی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہوگی. کہا کہ خلافت علی منہاج النبوہ یہ ہے، جو اس کی تعریف دوسری حدیث سے ملتی ہے کہ 12 خلیفہ ایسے ہوں گے جن کے دور میں اسلام پھلے گا پھولے گا. یہ اسلام تب نہیں ختم ہوگا کہ جب تک 12 خلفاء نہیں ہو جائے، اور 12 خلفاء وہ ہوں گے جن کے دور میں اسلام پھلتا پھولتا رہے گا، مستحکم رہے گا. یعنی یہ اس کی تعریف کی ہے، اور وہ سب قریش سے ہوں گے. تو یہ تعریف پہ حضرت معاویہ پورے اترتے ہیں. ایک تو وہ صحابی رسول ہے، ہم نے اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس کی اس نسبت سے بیان کرنی ہے جو وہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ مسلک ہے. ہم اس مسلک کے نہیں ہیں جن کے دنوں میں سوائے بغض کے اور کچھ نہیں بھرا ہوا ہے، اور جن کا پورا مذہبی جھوٹی روایتوں پر ہی مبنی ہے. پورا مذہب جو ہے نا وہ جھوٹی روایتوں کو لے کے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ روایتوں کو لیتے ہیں جس میں بغض صحابہ ہو، صحابہ رسول ہو. تو اس مذہب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان کا معاملہ کچھ اور ہے. میں اپنے ان اصحاب کے بارے میں بات کرتا ہوں جو خود کو اہل سنت اور جماعت سے منسلک کرتے ہیں، اور پھر جب حضرت معاویہ کی بات آئے تو پھر اپنے تیر نکال لیتے ہیں. بھئی ایسا کیوں؟ یا تو آپ اہل سنت اور جماعت کے مسلک پہ ہو تو پھر مسلک کو پورا لو، ورنہ آپ کہو دو کہ میں اہل سنت جماعت کے مسلک سے نہیں ہوں، میں رافضی ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ رافضی بنے. صحابہ رسول کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ذرا سنیں. ابو موسیٰ الاشعری میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ لیں، کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. پھر ہم بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہمارے پاس آئے. پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اب بھی یہی پر ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب ادا کی، پھر ہم نے کہا ہم بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آپ کے ساتھ عشاء ادا کر لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا، درست کیا، یعنی آپ لوگوں نے صحیح کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو ہے آسمان کی طرف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ اکثر ایسا کرتے تھے کہ اپنے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. ستارے آسمان کے لیے محافظ ہیں. یعنی آپ علامتیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا علامتیں ہوں گی. پھر اگر ستارے چلے گئے یعنی لپیٹ دیے گئے تو جس کا وعدہ ہے قیامت آنے کا وہ ہوگا آسمان پہ. یعنی آسمان پہ اگر ستارے غائب آ جائے تو سمجھ لو پھر تباہی شروع ہو گئی ہے آخرت کی.
یعنی قیامت کھڑی ہو جانے سے پہلے یہ بھی سور پھونکی جائیں گی تو آسمان سے ستارے لپیٹ لیے جائیں گے۔ اور کہا میں محافظ ہوں اپنے اصحاب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محافظ ہوں اپنے صحابہ کا، اگر میں چلا گیا یعنی آپ کی ظاہری حیات صاحب انتقال فرما گئے تو میرے صحابہ وہ پیش آئیں گے جسے ان کو خبردار کیا گیا ہے، یعنی فتنے، یعنی صحابہ کے بیچ میں اختلاف اور فتنے ہوں گے جن کے بارے میں حضور نے اختلاف ذکر کیا ہے، وہ فتنے پہ پیش آئیں گے اور میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں۔ اب پوچھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہاں کوئی ڈیفینیشن نہیں کی گئی ہے کہ پچھلے اولین سابقین اولین ہو یا آخری و متقدمین ہو، اور بہت سے لوگ جو ہے جو ہجرت کے یعنی جو فتح مکہ پہ جو صحابہ جو لے کے آئے تھے جو ایمان لائے، جس میں حضرت معاویہ اور ابو سفیان جو ہے دیگر افراد جو لوگوں نے، حضرت عقیل بھی، حضرت علی کے بھائی بھی فتح مکہ پہ انہوں نے ایمان لائے، تو ان کو یہ کہتے ہیں طلقاء ہے۔ ان عقل مندوں کو یہ نہیں پتا کہ عربی میں طلقاء کا کیا معنی ہے۔ اگر رسول اللہ نے ان کو طلقاء کر دیا تو مطلب لا تثریب علیہم، ان کے لیے پھر ان کو سزا و جزا سے ان کا جو ہے نا ان کا محاسبہ ہی نہیں ہوگا، آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ طلقاء کے معنی یہ ہو گئے کہ آخرت میں بھی ان کا محاسبہ نہیں ہوگا، کیونکہ طلقاء رسول اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ تمہارے پر کوئی حساب ہی نہیں ہے، خلاص جاؤ آزاد ہو۔ عقل مندو یہ تو پھر بہت بڑا رتبہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے طلقاء اگر تمہارے معنوں کو پر لے لیا جائے تو طلقاء ہے تو اس کا مطلب پھر آخرت میں ان کو بس اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے، بس رسول اللہ نے بخش دیا، رسول اللہ نے کوئی محاسبہ نہیں کیا تو آخرت میں اللہ بھی نے ان کو بخش دیا۔ یہ طلقاء کے معنی یہ ہے، یعنی آزاد جاؤ، چھوڑ جاؤ، تمہیں کوئی جو ہے نا تمہاری جو ہے نا تم سے پوچھ گچھ نہیں ہے، تو پھر آخرت میں پوچھ گچھ نہیں ہے، آخرت میں بھی وہ جنت میں۔ یعنی ان عقل مندوں کو یہ دیکھو یہ کس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں صحابہ کی تنقیص کرنے کے لیے۔ صحابہ کے معنی کہ رسول اللہ سے نسبت، رسول اللہ سے اس کی جو تعلق ہے ایمان کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں صحابہ عدول ہے۔ عدول کے کیا معنی ہیں؟ عدول کے معنی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے معاملے میں عدل سے انصاف سے کام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دین ان سے لیتے ہیں۔ یعنی صحابی کرام سے اگر کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے، روایت ملتی ہے بسند یا کوئی عمل ملتا ہے تو ہم اسے لیتے ہیں، اپنے حجت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے اس میں نسبت سے ہم صحابہ کے آپس میں مقارنہ کے بیچ میں قائل نہیں۔ ان کی ظاہر سی بات ہے ایک صحابی کا درجہ بہت بلند ہے، ایک کا اس سے بہت کم ہے، لیکن میرا مقارنہ ان لوگوں سے ہے کہ جن کا اپنا درجہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی انہوں نے بینکوں کی نوکریاں کی اور سود کا مال کھایا، اور اب جب وہ ریٹائر ہو گئے یا تھوڑا بہت ویڈیو بنانا سیکھ گیا تو انہوں نے صحابہ پہ جو ہے نا تعن و تشنین کا کام شروع کر دیا۔ بڑا سب سمجھ رہے کہ حضرت علی کے قریب ہے۔ بھائی حضرت علی نے کہا کہ میرا معاملہ اور معاویہ کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تم کیوں چیف جسٹس بنے ہوئے ہو؟ جب وہ معاملہ حضرت علی نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے پاس ہے تو تمہارا کیا تعلق ہے؟ پھر تم اپنے ایمان کی جو ہے نا وہ خیر مناؤ کہ تم جب صحابی رسول پہ تعین کرتے ہو تو رسول اللہ کے دین کی طرف، کیونکہ وہ رسول اللہ کو دیکھ کے ایمان لایا ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہتے کہ اس سے کوئی خطا نہیں ہوگی، معصوم نہیں ہے، ہم مانتے ہیں صحابہ، یہاں تو ہمارا عقیدہ یہ کہ صحابہ معصوم میں خطا نہیں ہے، لیکن یہاں معاملہ صحابہ کا اس معاملے میں حوالے پیش کرنا بات ہو رہی تھی خلفاء الراشدین منہاج النبوہ، اس کے لیے رسول اللہ نے ایک قاعدہ فکس کر دیا ہے کہ ان کے دور میں دین جو ہے پھلے گا پھولے گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں امیر معاویہ کے دور میں دین کا استحکام میں رہا، دین بڑھا، دین پھلا پھولا، فتوحات ہوئی ہے، تو وہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ چند واقعات جو ہے وہ بھی کن حالات کے نظر میں ہوئے ہیں اس کو تو آپ دیکھنا نہیں گوارا کر رہے ہیں، تو کیا حالات تھے، کس وجہ سے اگر حجر بن عدی کا قتل ہوا یا محمد بن عبد الرحمن کا قتل ہوا تو کیا حالات واقعات پیش آ رہے تھے۔ مالک اشتر کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے اہل سنت کے نزدیک میں ملعون شخص تھا، آپ بے شک اس کو سر کا تاج بنائے اپنے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہے صحابی رسول کا ایک درجہ سب سے بلند ہے، تو میں خدا را یہاں سے آپ لوگ سے التجا کروں گا اہل سنت کے عقیدے کو اگر آپ مانتے تسلیم کرتے ہیں پھر مانیں کہ صحابی رسول کی تمام خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ اور میں نے یہ بات پچھلی ویڈیو میں کی تھی کہ دیکھ تمام حکمران جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ابو بکر صدیق سے شروع ہو کے یہاں تک کہ آخری خلیفہ بھی، آخری امت کا جو وہ حکمران بھی ہوں گا وہ تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول کا نائب ہے حقیقت میں۔ اس سے کوئی غرض نہیں کوئی کون برا ہے کوئی صحیح ہے، اس سے یہ بحث نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر برا ہے
اس نے برائی کی ہے تو قیامت کے دن اس کے ہاتھوں میں خیانت کا جھنڈا پکڑایا جائے گا، اسے خائن جھنڈا دیا جائے گا جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اس نے خیانت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب جو ہے ذمہ داری، کس نے ہمیں خلیفہ بنایا؟ اور اللہ کے رسول نے بنایا۔ یعنی ایک مفہوم میں تو ہر شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں، اور یہ حدیث اس کی دلالت کرتی ہے اس بات کی۔ یہاں اس بحث پہ جانے سے پہلے، یعنی مجھے پتا آگے جا کے انشاءاللہ صحابہ کی بحث کھلے گی، صرف اتنا بول دینا چاہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ تھے، ملک اور خلیفہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف لفظی تفریق ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دی کہ آیت الصاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بھی کہا ہے، اور ان کی خلافت کو بادشاہت کا ضمن میں بھی گردانا ہے۔ تو مطلب یہ ایک لفظی تفریق آ گئی ہے، اس سے کوئی معنی نہیں کہ کوئی شخص سلطان کہلائے یا خلیفہ کہلائے یا ملک کہلائے، اس سے کوئی معنی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اعلیٰ منہاج النبوہ ہے کہ نہیں ہے، اور اعلیٰ منہاج النبوہ صرف دو زمانے ہوں گے۔ پہلا زمانہ رسول اللہ کے فوراً بعد کا ہے، ٹھیک، جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، اس کے بعد یہ زمانہ ختم ہو گیا، لیکن چیدہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں یا اس کرائٹیریا میں آ سکتے ہیں جو خلافہ راشدین منہاج النبوہ کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ 12 خلفاء ہیں۔ ہم زیادہ کو تو میں نے نہیں جانتا، میں نے اپنی دانش میں جتنی میری عقل تھی، جتنی میری بساطی سمجھنے کی، تو میں نے اتنا میں سمجھا کہ یہ 8 پہلے آ چکے ہیں، باقی 4 کی مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاں امام مہدی ایک آخری شخصیت ہے جو مسلمانوں کو لیڈ کرے گی، اور اس پہ بات ہوگی کہ امام مہدی جو اہل سنہ کے وہ صحیح ہیں کہ جو امام مہدی اہل تشیع کے وہ صحیح ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جو غار میں چھپے ہوئے، نہیں، وہ غار کی بحث ہی نہیں ہوں گی، بحث ہم اس نقطے سے کریں گے کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وقت آخر، وہ ایک جورنی کے طور پہ کام کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے دیگر مذاہب یا دوسرے عقائد کو اس طریقے سے جانچتا ہے کہ آخری وقت میں یہ کون سے صحیح ثابت ہو رہے ہیں اور کون سے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے بات بڑی ہے، یعنی وہ اس چیز کو پرکھتا ہے، جو علم وقت آخر ہے وہ اس چیز کو پرکھتا ہے کہ کون اس کے بعد صحیح ثابت ہو سکتا ہے، کون غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو میں جب کہتا ہوں، بات کرتا ہوں کہ میرا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فکری، قلبی اور روحانی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہونا لازمی ہے۔ یہ مسلک ہمارا حقیقت میں ہونا چاہیے، اور ہم اپنے مسلک کو اسی میں فرق سکتے ہیں کہ اگر ہم نے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی فکری، روحانی اور قلبی تعلق کو مضبوطی سے قائم کر لیا تو ہم بے فکر ہیں، بے پرواہ ہو جائیں، نام کچھ بھی رکھ لیں آپ، لیکن یہ تعلق ضروری ہے۔ اور جہاں اس میں دراریں آ رہی ہے، جہاں اس میں خلل آ رہا ہے، جہاں اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ مسلک باطل ہے، وہ مسلک میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر ہم اس کو دلائل سے دیکھیں گے، دلائل سے پرکھیں گے، اور وہ دلائل انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔